السلام علیکم، ایک اور بلاگ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ہوا کچھ وہ ہے کہ مریم نواز کی ایوان میں رانا آفتاب کی نشست پر آمد ہوئی، اپوزیشن کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن رہنما رانا آفتاب احمد سے ان کی نشست پر پہنچ کر ملاقات کی اور ساتھ چلنے کی دعوت بھی دی۔ مریم نواز نے رانا آفتاب احمد کے لیے خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخاب کے دن آپ سے میری ملاقات نہ ہو سکی، اس دن بھی چاہتی تھی کہ آپ ایوان میں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس دن لوگوں کو آپ کے پیچھے بھیجا، پوری کوشش کی کہ آپ اس عمل میں شریک ہوں، یہی کہنے آئی ہوں کہ آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جتنی حکومتی ارکان کے وزیر اعلیٰ ہوں اتنی ہی آپ کی بھی ہوں۔ اس دوران رانا آفتاب احمد نے آمد پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیر یہ تو تھی یہ خبر۔ اب دوسری خبر بتاتے ہیں کہ جو نو منتخب وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، انہوں نے ایک ماہ میں پنجاب کی صفائی کا ٹاسک دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا کہاں عمل نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صاف ستھرا پنجاب پر اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے ایک ماہ میں پنجاب میں صفائی کا ٹاسک دے دیا ہے۔ مریم نواز نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا اور کہاں عمل نہیں ہوا۔ ابلتے گٹروں اور ٹوٹی گلیوں سے عوام کو نجات ملنی چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ویمن سیفٹی ایپ 2 ہفتے میں فعال کریں۔ سیف سٹی کی خواتین پولیس کمیونیکیشن آفیسرز کے لیے ہاسٹل بنائیں گی۔ خیر آج کی سیکنڈ لاسٹ خبر پہ چلتے جو کہ ہے کہ مہارانی کو پتہ ہی نہیں ملک میں غربت کتنی ہے۔ یہ میں نہیں، یہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے بارے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ مہارانی کو پتہ ہی نہیں ملک میں غربت ہے کتنی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے تقریر میں غریب کی بھوک کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ یاسمین راشد نے کہا کہ مہارانی کو پتہ ہی نہیں ملک میں غربت کتنی ہے، اس وقت غریب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، رمضان پیکج سے کام نہیں چلے گا، رمضان کے بعد بھی لوگوں نے جینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف نہ ملا تو عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتہ ہے غربت کا کیونکہ میں نے 35 سال سرکاری اسپتال میں کام کیا ہے، لوگوں کے پاس دوائی لینے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک عوام کو کوئی ریلیف دیا ہے اور جو آج امید لگائی جائے ان سے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لینے والی خواتین جیل میں قید ہیں۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی شدید دھاندلی سے اقتدار میں آئی ہیں۔ خیر اب لاسٹ میں ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما سیمابیہ طاہر صاحبہ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حلف لے کر اس قوم کی کون سی خدمت کر سکتے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ لوگ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور مجھے دیجیے اجازت۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیف منسٹر ایک ایسی خاتون، ایک ایسی چورنی، ایک ایسی جعلی مینڈیٹ لے کے آنے والی خاتون کہ جو اپنا حلقہ نہیں جیت سکی، اس کو نہ جانے کس کی خواہش پر 12 کروڑ عوام کے سر پر مسلط کر دیا گیا چیف منسٹر بنا کے۔ مطلب افسوس کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی خاتون کہ جو کہ کچھ ٹائم پہلے تک سزا یافتہ تھی، کچھ ٹائم پہلے تک اس نے بہت ساری کرپشن کی ہوئی تھی، کچھ ٹائم پہلے تک عوام کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو عوام کا نقصان کیا ہے، جس نے عوام کو دھوکہ دیتی رہی ہے، وہ خاتون کہ جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی رہی ہے، یہ ہمیں بتایا گیا اور بارہا بتایا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں ایک دفعہ پھر کسی کی ایما پر اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس خاتون کو دوبارہ ایک جعلی مینڈیٹ دے کر اس کو بھیج دیا گیا۔ کیا عوام بخشے گی آپ کو؟ وہ مینڈیٹ جو پنجاب کا تھا، وہ مینڈیٹ جو اس حلقے کا تھا، وہ مینڈیٹ جو اس عوام کا تھا کہ جس نے اعتماد کر کے اپنے ان لوگوں کو وہ مینڈیٹ دیا تھا کہ جن لوگوں کو وہ اسمبلی میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے پرواہ کی تو ایک ایسی لاڈلی کی، خوشی کی کہ جس نے کبھی پاکستان کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں دیا۔
جس نے پنجاب کو کبھی شرمندگی کے اور کچھ نہیں دیا. کل وہ بڑے سارے ہلا کے اور وہ 2.5 سے 3 لاکھ کا جوتا پہن کر اور جو ہے وہ کم از کم پتہ نہیں کتنے جو ہے لاکھوں کے ڈریسز پہن کے اور جو ہے چادر رکھ کے اور وہ خاتون جو ہے وہاں پر دندناتی پھر رہی ہے. اور وہ کس حیثیت سے جو ہے وہاں پر وہ اس ڈائز پر کھڑی ہو کے اس نے نہ صرف حلف لیا، اس نے پوری تقریر کی، جس تقریر میں اس نے جو خواب قوم کو دکھائے ہیں وہ تو پچھلے 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فیملی یا اس کا خاندان جو ہے وہ کس حد تک عوام کا پورا کر رہا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ ان جیسے لوگوں کو کیوں بار بار عوام پر مسلط کیا جاتا ہے کہ جو اپنا حلقہ جیتنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے اور ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر اسمبلیوں میں آتے ہیں اور آ کر 12 کروڑ عوام کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ سوچیے گا ضرور، کیونکہ عوام اب اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ عوام اپنا حق ضرور لے گی. اور مریم نواز، آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ جس شخص کا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے نا، جس شخص کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا بیسیکلی، ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اور عمران احمد خان نیازی کوئی عام انسان نہیں ہے. وہ شخص ہے جو آج وہاں پر جیل میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کے اعصاب پہ اس طرح سوار ہے کہ آپ کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کا نام ضرور نکلتا ہے. اور آپ یہ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ کو عمران خان ہرا چکا ہے، آپ کو عمران خان کی عوام ہرا چکی ہے، اور آپ لوگوں کو عمران خان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے، آپ کو پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا ہے. تو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت، شرم یا حیا باقی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کے خلاف جو بات کرے ان لوگوں کو آپ جیلوں میں اور تھانوں میں اور ان پہ کیسز کروائیں، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیجئے اور مان لیجئے اس بات کو کہ آپ ہار چکی ہیں، آپ کی فیملی ہار چکی ہے. آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں بری طرح سے. عوام نے آپ سب کو مسترد کر دیا ہے. تو برائے مہربانی اپنی ہار مان کر عوام کا مینڈیٹ انہیں واپس کر دیجئے، کیونکہ یہ عوام آپ کو جینے نہیں دے گی. یہ بات یاد رکھیے گا، وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے حق وہ واپس لے کر رہیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.